امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہو۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قوم عاد اور دیگر قوموں کا ذکر جنہوں نے رب العالمین دی توحید دی تکذیب کی تھی، اپنے نبی کو جھٹلایا، انہاں تے پھر عذاب آئے، انہاں دا ذکر قرآن و حدیث دے اندروں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو بعمل بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو زمین تے مبعوث فرمائے، ومعرفت اللہ اپنا تعارف کروایا، مگر اکثر لوگوں نے تکذیب کی تھی، اللہ رب العالمین کی توحید کو جھٹلایا، پھر انہاں تے عذاب آئے۔ آج دے دور دے اندر اگر تیز ہوا چلے، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، مسلسل بارشاں ہو، تے اسی انہوں کہتے جی موسمی خرابی ہے، تے موسم دی خرابی ہے، حالانکہ سارے معاملات کے اندر رب العالمین کا پیغام اور میسج ہویا گیا۔ پہلی قومت کے جدو عذاب آئے، اس وقت آسمان کے جڑے بادل نے انہاں تے اندھیرا چھا جاتا، بادل آ جاندے، عذاب بادل دی شکل دے اندر آیا کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دی طرف جدو عذاب آیا، حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، تسی رب العالمین دی توحید کا انکار کیتا ہے، 3 دن کے اندر اندر تواڈے تے اللہ دا عذاب آئے گا۔ ایک گل کہہ کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جدا ہو کے ٹر پے، اور پھر جدوں قوم نے دیکھیا کہ اللہ نے نبی دی پھر بات سچی ہے، آسمان کے بادل آ گئے، اندھیری رات کی طرح اندھیرا چھا گیا، اور واقعی سمجھ گئے کہ ہن اللہ کا عذاب سر تے آ چکا ہے، اور قوم بڑی سیانی نکلی، سمجھدار نکلی، فوری تو رجوع کیتا، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے عورتوں کو ایک طرف کر دیتا، بچیاں کو ایک طرف کر دیتا، مردوں کو ایک طرف کر دیتا، جانوراں کو ایک طرف کر دیتا، اور جانوراں دے بچیاں کو جناب ایک طرف کر دیتا، اور گندے ٹاٹ پہن کے اور عاجزی اختیار کرتے ہویا رب دے کولوں گڑ گڑا گئے، رب دے کولوں جناب دعاواں کرن لگ پے، استغفار کرن لگ پے۔ اور دیکھو نبی یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنا دیتی، عذاب سر تے آ گیا، اور قوم نے کی کیتا کہ توبہ کی، اور توبہ کا نتیجہ یہ نکلیا کہ اللہ رب العالمین کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اللہ اللہ، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ جس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب سر تے بھی آ جائے، اسی رب العالمین دے کولوں توبہ کر لیے، استغفار کر لیے، رب دے کولوں دعاواں کر لیے، تے ممکن ہے کہ رب العالمین سانوں معاف فرما دے، اور اس قدر خوب گڑ گڑائے کہ انہاں کی آوازاں آسمان
آسمان تک پہنچیاں رب العالمین نے انہوں نے معاف کر دیتا. اس واسطے جڑے لوگ رب العالمین دے کولوں توبہ کر لین استغفار کر لین رب العالمین انہوں نے معاف کر دیا کرتے ہیں. اور مختلف مقامات رب العالمین نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیتا ہے. اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین کے حکم دے نال جناب فرعون اور قوم فرعون کو دکھائے، مگر اور قوم ایسی تکذیب کرنے والی، ایسی جناب تکبر کرنے والی، انہوں نے بڑے بڑے عذاب آئے. اور جب عذاب ہوندے نا پھر کی آندے نے کہ اے موسیٰ اپنے رب دے کولوں دعا کرو، ایک باری سانو چھٹکارا مل جائے اس عذاب دے کولوں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ان عذاباں دا ذکر قرآن کے اندر کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا اے فرعون دی طرف میں رب العالمین نے مختلف عذاب بھیجے جناب مسلسل بارشاں ہونے لگ گئی. جدوں مسلسل بارشاں ہوندیاں نا جدوں ضرورت نہیں ضرورت تو زیادہ وہ پھر اللہ کا عذاب ہویا کر اللہ کی طرف تنبیہ ہویا کرتی. دیکھو نا جدوں مسلسل بارشاں ہوندیاں نا تو بہت سارے نقصانات ہوندے ہیں. جناب فلاں جگہ تے کرنٹ آ گیا، فلاں جگہ تے پانی کے اندر کرنٹ آ گیا، فلاں پول کے اندر کرنٹ آ گیا، فلاں نقصان ہو گیا، مکان گر گئے، چھتاں گر گئیاں. اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اور فرعون کی طرف رب العالمین نے جناب طوفان بھیجیا. مسلسل بارشاں ہو رہی نے، انہاں دیاں کھیتیاں باڑیاں پھل ہر چیز جڑی نا جناب اجڑ گئی. اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. طوفان بھی آیا، پھر رب العالمین دے کولوں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دیتا جائے. اللہ اکبر. پھر جناب فاستکبروا، وہ تکبر کرنے والے سن، جھٹلاؤ والے سن اللہ رب العالمین دی وحدانیت نو جھٹلانے والے. پھر جناب انہاں دے عذاب آیا، ٹڈیاں دا عذاب آیا. جناب ٹڈیاں آئیاں، انہاں دے گھراں دے جڑے دروازے نے انہاں نو کھا گئیاں، انہاں دے اندر جڑے کیل لگے نے میکھاں لگیاں نے انہاں نو بھی چھٹ گئیاں، دروازے گر گئے. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام دے کول، نبی موسیٰ جی رب کو دعا کرو نا اللہ پاک اس عذاب نو ٹال دین. پھر جناب جو عذاب ٹل گیا اور پھر انہوں نے تکبر کیتا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. جرائم پیشہ لوگ نے، جرم کرنے والے، تکبر کرنے والے. پھر جناب عذاب ٹال دیتا گیا نا، ایک گھندا کیڑا لگایا گیا، وہ عذاب آیا، وہ بھی گزر گیا. پھر جناب مینڈک دا عذاب. اے مینڈک جڑے نا جدوں کوئی شے کھان لگدے نے پین لگدے نے انہاں دے جناب برتناں دے اندر جناب مینڈک آ جاندے نے. جدوں بھی کوئی شے کھان لگے مینڈک آ گئے، منہ کھولیا مینڈک منہ دے اندر چلا گیا. پھر جناب بڑے تنگ نے، پھر موسیٰ علیہ السلام تے بلائے، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کرو. پھر جناب عذاب ٹل گیا. پھر جناب خون کا عذاب آیا، پانی پین لگتے نے پانی خون بن جاتا ہے. جناب دریائے نیل تو بھی جا کے پانی لے کے آئے اور پانی وہ بھی جناب خون دی شکل تازے خون دی شکل اختیار کر گیا. پھر جناب اللہ رب العالمین کے دعا کرو، اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام قوم عاد اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حضرت ہود علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہوں نے رب العالمین کی توحید کی دعوت دی نا فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم ایک اللہ دی عبادت کرنا ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم اللہ کو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اے تواڈے سارے جڑے کام سنوارنے والا صرف ایک اللہ ہے ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون اے میری قوم اللہ رب العالمین دے کنو ڈر جانا تقوی اختیار کرنا او جناب ایسے بڑے بڑے انہاں دے اندر انجینئر نے ایسے بڑے بڑے انجینئر قوم عاد دے اندر رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ جناب پہاڑاں نو تراش کے بڑے بڑے پہاڑاں نو تراش کے مکانات بنایا کر دینے مکان اتنے بڑے بنا دے ایسے بڑے مکان شالی شان مکان بنا دینا رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد ارم ذات العماد بڑے بڑے ستوناں والے مکان بنا دینے اللہ کیونکہ انہاں دے قد بھی بہت بڑے سن جسامت نو تے بیان نہیں کیتا گیا یہ بیان کیتا گیا کہ انہاں دے قد بہت بڑے سن اتنے بڑے قد اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر وہ ستوناں نال مکان کھڑے کر دے ارم ذات العماد اور اس اپنے ستوناں والے مکانات جنہاں مشہور سن یعنی ستوناں والے مکاناں والا شہر اللہ اکبر اتنے بڑے مکانات بنایا کر دے تے جناب اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد اتنے بڑے عالی شان مکان بنایا کر دے ستون بنایا کر دینا اللہ پاک نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے جناب بڑے ہی امن والے مکان بنایا کر دے پہاڑاں کو تلاش کے نا بڑے ہی امن والے کہ اسی انہاں مکاناں کے اندر ہمیشہ رہاں گے اللہ یعنی سانو موت بھی نہیں آئی سانو پریشانی بھی کو نہیں آئی وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ پہاڑوں کو تلاش کے بہت بڑے مکان بنایا کر دے کہ اسی انہاں دے اندر ہمیشہ رہنا اور حضرت ہود علیہ السلام نے جدو انہاں نو دعوت دی تھی کہ اے لوگو ما لکم من الہ غیر اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں پھر جناب انہوں نے جھٹلایا اور کیا اندنے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اندنے من اشد منا قوة ساڑھے تو زیادہ قوت والا کون ہے اسی دے بڑی طاقت ہے ساڑھے اندر بڑی طاقت اور قوت ہے اور جسامت دے لحاظ نال بھی شہزادے اور قوت دے لحاظ نال بھی بہت زیادہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس گل دا مان کر دینے تکبر کر دینے
کہ ساڑھے تو زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. پھر اللہ پاک نے انہاں دے عذاب بھیجے. اللہ اکبر. اور انہاں دے قد اتنے بڑے کہ رب العالمین نے پھر انہاں دی مثال دیتی. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے سن دھیان دے نال. اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرًّا اللہ پاک نے فرمایا پھر انہوں نے جناب ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا چلا دیتی گئی. ایسی تیز ہوا کہ انہوں نے بڑے بڑے جسم انہوں نے ہلا کے رکھ دیتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے جسموں ہلا کے رکھ دیتا نا. سخرها علیہم 7 لیال و8 أيام حسوما. 7 دن تے 8 راتاں ایسی تیز ٹھنڈی ہوا چلی نا. پھر زمین تے گر گئے انج گر گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نخل خاویہ انج زمین تے پے ہوئے نے کہ جنہیں کھجور دے تنے کھوکھلے پے ہوندے نے. جنہیں زمین تے کھجور دے تنے زمین تے گر جان. اللہ پاک نے فرمایا کہ انج زمین تے گرے پے. اور جدو جناب انہوں نے دیکھیا نا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تواڈی طرف اللہ دا عذاب آ رہا ہے. اور اللہ دا عذاب کس شکل کے اندر ہے؟ اللہ پاک نے سورہ احقاف کے اندر فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم وقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ایک تیز ہوا چلی نا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑے جناب بادل آئے نا, اے جڑے بادل آ گئے نے اے تواڈے تے اللہ دا عذاب لے کے آئے نا. قوم کہنے لگی اسی تے بڑے خوش ہاں انہاں بادلاں دے نال صرف بارش برسے گی عذاب نہیں آئے گا. وہ جناب اس گمان دے اندر سن اے جناب جڑے بادل آ گئے نے انہاں بادلاں دے اندر بارش ہوئے گی. مگر انہاں بادلاں دے اندر رب العالمین دا عذاب سی. اللہ اس واسطے کائنات دے لوگ اے جدوں بادل آندے نے جدوں جناب مسلسل بارشاں ہوندیاں نے پھر سانو کی چاہیے کہ اللہ رب العالمین دے کولوں توبہ کرنا, استغفار کرنا, رب دے کولوں خیر دی دعا کرنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تیز ہوا چل دی نا آپ پریشان ہو جایا کرو. جدو تیز آندی آقا علیہ السلام پریشان ہو جایا کر دے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے اللہ کے رسول اے جدو بادل ہوندے نے لوگ خوش ہوندے نے کہ بارش برسے گی اور تسی پریشان ہو جاندے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ کیا پتہ انہاں بادلاں دے اندر اللہ دا عذاب نہ ہو. اللہ اکبر. اور اس وقت تک آپ خوش نہ ہویا کر دے جب تک بارش نہ ہو جایا کر دی. آقا علیہ السلام جدو جناب بارش ہوندی نا اور آپ دعا کر دے کہ اللہ اس بارش نو خیر والی بارش فرما, خیر والی بارش فرما دے اور اس بارش نو نقصان والا نہ بنا دیا جے. اس واسطے کائنات دے لوگوں جدو مسلسل بارشاں ہون تیز آندیاں آن اس وقت اسی رب دے کولوں توبہ کریے, اپنے رب دے کولوں استغفار کریے کہ کہیں ایسا نہ ہوئے انہاں مسلسل بارشاں دے اندر کہیں رب العالمین دا عذاب نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره